أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ. خدا نہ خواستہ ضرورت پیش آ جائے تو خاوند کے لیے رستہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر رستے جدا کر لے. طلاق ناپسندیدہ عمل ہونے کے باوجود جائز قرار دی گئی اور اس کا شرعی طریقہ بتایا گیا. پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، ایک مرتبہ پھر سن لیں. جب یہ بدقسمت صورت پیش آ جائے تو ماہواری سے فارغ ہوتے ہی خاوند کو چاہیے کہ ایک طلاق دے دے. اس کے بعد اگلی 3 ماہواریوں تک عدت کا دورانیہ ہے. چاہے تو واپس بلا لے، رجوع کر لے، اور چاہے تو ایسے ہی چھوڑ دے. جب عدت پوری ہوگی تو علیحدگی ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ ایک طلاق کے بعد رجوع ہوا، پھر آپس میں نہیں بنی، نوبت وہیں جا پہنچی تو پھر پہلے طریقے پر ماہواری ختم ہوتے ہی طلاق دے. عدت کے دوران دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ واپسی ہونی چاہیے تو رجوع کر لیں، اور اگر واپسی نہیں ہوتی تو عدت کے بعد علیحدگی ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ پھر بھی نہیں بنی، 2 طلاقیں دینے کے بعد تیسری کی نوبت آ پہنچی. اس آیت شریفہ میں اسی تیسری طلاق کا ذکر ہے. اگر تیسری طلاق کی نوبت آ پہنچی اور خاوند نے اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے تیسری طلاق دے دی تو یہ چونکہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور بچوں کا کھیل یا مذاق تو ہے نہیں، لہذا اب اس کے رجوع کی کوئی صورت نہیں. نہ تو یہ اسے واپس بلا سکتا ہے سادہ رجوع کے ذریعے، اور نہ نکاح کر کے واپس لا سکتا ہے. یہ عورت اپنی عدت پوری کرے گی اور پھر دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے. بالفرض خدا نہ خواستہ دوسری جگہ جہاں اس خاتون کا نکاح ہوا وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیوہ ہو جاتی ہے، یا وہ خاوند بھی طلاق دے دیتا ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے، پھر اپنی عدت کے بعد پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، جسے حلالہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حلالہ اتفاقی طور پر، وہ دوسرا خاوند فوت ہو گیا یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی، یہ اتفاقاً ہے. اور ایک ہوتا ہے حلالہ نیت کر کے، یعنی خاوند نے طلاق دے دی، دونوں کی واپسی کا خیال ہوا، اب واپسی کے لیے یعنی پہلے خاوند کے لیے حلال ہونے کی نیت سے دوسری جگہ نکاح کیا. ازدواجی تعلقات کے بعد پہلے سے طے تھا کہ یہ طلاق دے دے گا، اس نے طلاق دے دی، اب پھر پہلے خاوند سے نکاح ہے تو یہ حلالہ اتفاقاً نہیں ہے، نیت اور ارادے سے. ایسے حلالہ کو ناپسند کیا گیا.
لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو ناپسند عمل ہونے کے باوجود حکم نافذ ہو جائے گا، پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہوگا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے اور پوری گہرائی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یہ طلاق کا شرعی طریقہ ہے۔ گزشتہ کئی آیتوں میں بار بار میں نے دہرایا کہ طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے، ایک طلاق دے، پھر دوسری، پھر ضرورت پڑے تو تیسری۔ اس دوران سوچنے کا، سمجھنے کا، رجوع کا موقع انسان کے پاس ہے۔ البتہ کوئی شخص یہ شرعی طریقہ سمجھتا ہی نہیں، اس کے علم میں ہی نہیں، کبھی اس نے سنا ہی نہیں، یا وہ سمجھتا ہے، علم ہے، سن رکھا ہے، لیکن اس موقع پر اس کی توجہ ہی نہیں، اور اس نے ایک وقت ایک مجلس میں تینوں طلاقیں دے دی، 3 سے زائد مرتبہ طلاق کا کہہ دیا، اگرچہ اس کے اختیار میں نہیں، تو یہ عمل شریعت کی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سخت ناپسند کیا گیا، شدید ڈانٹا گیا۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، یعنی طلاق کا جو شرعی طریقہ بتایا گیا ہے اس سے ہٹ کر ہے، اس لیے سختی سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی، جس سے منع کیا گیا، روکا گیا، ڈانٹا گیا، تو وہ 3 طلاقیں ایک وقت میں واقع ہو جاتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دی تو وہ واقع نہیں ہوں گی اور وہ 3 ایک ہی شمار کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کے 3,000 دینے ہیں اور طے پایا کہ آپ مجھے ہر مہینے 1,000 دیں گے، ہر مہینے 1,000 دیں گے، دینے والے نے طے پایا میں ہر مہینے 1,000 دوں گا، 3,000 ایک وقت میں نہیں دے سکتا، پھر اتفاق سے اس نے 3,000 یکمشتدہ کر دیے، جو معاہدے کے اندر تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن جب کر دیے تو 3,000 کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ کہے کہ نہیں اب یہ 3 ایک ہی ہوں گے، اگرچہ پہلے سے طے نہیں تھا، ایک دوسرے کو اس چیز پر لائے تھے کہ 3 اکٹھے نہیں دینے، ہر مہینے کے 1,000 دینے، پھر جب دے دیے تو دے دیے، تو منع کیا گیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی، ایک ایک کر کے دینی، لیکن جب دے دی تو دے دی، پھر وہ طلاقیں واقع ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو آپ نے اس طلاق کو نافذ کیا، اور کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دی گئی ہوں اور حضور نے اسے ایک قرار دے کر اس بیوی کو واپس کر دیا، کوئی ایسی مثال نہیں، کہیں بھی ایسی کوئی مثال نہیں، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک کام جو ناجائز ہے یا جس سے منع کیا گیا ہے، منع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام کوئی کرنا چاہے تو ہوتا نہیں۔ اب قتل کرنے سے منع کیا گیا، کتنی سخت وعیدیں ہیں، ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا، روکا گیا، لیکن کوئی شخص یہ کام کرنا چاہے اور فائر کھول دے تو وہ قتل ہوگا یا نہیں؟ یہ کوئی دماغ مانتا ہے کہ چونکہ شریعت نے روکا ہے اس لیے کوئی قتل کرے تو قتل ہوتا نہیں، یا قتل اس نے شریعت کے روکنے کے باوجود کر دیا تو اب اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، روکا گیا،
اگر نہیں رکا قتل کر دیا ہو گیا، اب شریعت اس کے اوپر اپنا قانون نافذ کرے۔ ایسے ہی 3 طلاقیں ایک وقت دینے سے روکا، ایک ایک کر کے کہا گیا، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے منع کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی نے شریعت کے روکنے کے باوجود دے دی تو وہ 3 ایک ہو جائیں گی، ایسا نہیں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔